امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر سدرہ بیری کو بھی دیکھا، اس بیری کے درخت کو بھی دیکھا، اس کی کیفیت کو آ کے بیان بھی فرمایا میری امت والو، میں نے سدرہ کو بھی دیکھا، میں نے اس بیری کے درخت کو بھی دیکھا، ان کے پتوں کو بھی دیکھا، اس کے پھل کو بھی میں نے دیکھا۔ فرمایا اس درخت کے پتے ہاتھی کے کان سے بھی زیادہ بڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے پتے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس کے پھل کو بھی میں نے دیکھا، پانی کے مٹکوں سے بھی زیادہ بڑے پھل اس درخت کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ انوارات نے اسے گھیرا ہوا ہے، تجلیات نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ میرے آقا نے اور بھی کئی چیزوں کا یہاں مشاہدہ فرمایا، جنت کی نہروں کو بھی دیکھا، جنت کے محلات کو بھی دیکھا۔ پھر سدرۃ المنتہا سے آگے آپ کو عرش اعظم کی طرف بلایا گیا، عرش معلیٰ کی طرف آپ کو لے جایا گیا۔ میرے آقا میرے پاک پیغمبر اس جگہ پر تشریف لے گئے، اس جگہ پر اللہ پاک نے آپ کو بلایا جہاں کوئی نبی بھی نہیں گیا، کوئی رسول بھی نہیں گیا، کوئی فرشتہ بھی وہاں تک زمین سے وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بلایا، عرش اعظم پر بلا کر ملاقات فرمائی۔ علماء کرام نے ایک روایت یوں بھی بیان فرمائی ہے، عرش اعظم پہ تشریف لانے کے بعد عرش اعظم پر اللہ کے پاک پیغمبر تشریف لائے، امام الانبیاء تشریف لائے، نور کے پردوں کو ہٹایا گیا، نور کے پردوں کو الگ کیا گیا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب سے ملاقات فرمائی، اس ملاقات کے ذریعے سے اللہ پاک نے فرمایا ہوگا میرے محبوب ملنے کے لیے آئے ہو، آپ میرے مہمان ہو، میں میزبان ہو، بتائیے میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ میرا مہمان میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ میرا مہمان بھی بڑا اعلیٰ ہے، مہمان بھی بڑا شاندار ہے، میزبان پروردگار عالم ہے۔ فرمایا ہوگا میرے محبوب بتائیے کیا لے کر آئے ہو؟ سلام تو کر نہیں سکتے، السلام علیکم تو کہہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہ خود سلام ہے، سلام کو سلام نہیں کیا جا سکتا، وہ سلامتی کا محتاج نہیں بلکہ وہ تو سلامتی کو نازل کرنے والا ہے، وہ تو سلامتی کو بھیجنے والا ہے، اس کی تو ملکیت میں ہے، اس لیے سلام نہیں کیا جا سکتا۔ میرے آقا تشریف لائے، میرے آقا کی ذہانت کتنی بڑی ہے، میرے آقا کی فراست کتنی بڑی ہے، میرے آقا کو اللہ نے کتنے علوم عطا کیے، جانتے ہیں سلام نہیں کیا جا سکتا، حال و احوال نہیں پوچھے جا سکتے، اس لیے عرش پہ آنے کے بعد فرمانے لگے اے میرے پروردگار التحیات للہ والصلوات والطیبات، اپنے کلام کا آغاز فرمایا، اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا، سلام کے ذریعے سے آغاز نہیں کیا کیونکہ سلام کیا جا نہیں سکتا، اہل و احوال پوچھے نہیں جا سکتے، اس لیے کلام بھی کتنا شاندار فرمایا۔ فرمانے لگے التحیات للہ والصلوات والطیبات، عرض کرنے لگے میرے پروردگار میں 3 چیزیں لے کر آیا ہوں، التحیات للہ، میری زبان کی ساری عبادتیں آپ کے لیے ہیں، میری تسبیحات آپ کے لیے ہیں، میرا ذکر کرنا آپ کے لیے ہے، میرا قرآن پڑھنا آپ کے لیے ہے، امت کو دین کی دعوت دینا آپ کے لیے ہے، کلمے کی دعوت دینا آپ کے لیے ہے، اپنی زبان سے جو کچھ کہتا رہا، اپنی زبان سے جو کچھ بولتا رہا، آپ کا نام لیتا رہا، آپ کے دین کا ذکر کرتا رہا، قرآن کا ذکر کرتا رہا، کلمے کا ذکر کرتا رہا، آپ کی صفات کا ذکر کرتا رہا، آپ کی بادشاہت کا ذکر کرتا رہا، آپ کی حکومت کا ذکر کرتا رہا، آپ کی رحمت کو ذکر کرتا رہا، آپ کی معافی،
آپ کی مغفرت کو بیان کرتا رہا، آپ سے استغفار بھی کرتا رہا۔ فرمانے لگے التحیات للہ، میرے پروردگار میری زبان کا ہر جملہ آپ کے لیے ہے، میری زبان کا ہر کلمہ آپ کے لیے ہے، میری زبان کا ہر بول آپ کے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات، میری نماز بھی آپ کے لیے ہے، میرا کھڑا ہونا محض آپ کی رضا کے لیے ہے، میرا رکوع کرنا بھی آپ کے لیے ہے، میرا سجدہ کرنا بھی آپ کے لیے ہے، میری لمبی لمبی نمازیں، لمبی لمبی قراتیں، میری تہجد کی نماز، میری فجر کی نماز بھی آپ کے لیے ہے، ظہر کی نماز بھی آپ کے لیے ہے، میری ساری عبادات آپ کے لیے ہے۔ پھر فرمانے لگے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے پروردگار جیسے میری جان آپ کے لیے ہے، میرا مال آپ کے لیے ہے، میرا خرچ کرنا بھی آپ کے لیے ہے، میں نے یتیموں کو کھلایا آپ کے لیے کیا، بیواؤں کو کھلایا آپ کی رضا کے لیے کھلایا، مسکینوں کا خیال کیا آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، میں نے جو کچھ بھی خرچ کیا رات کے اندھیرے میں کیا، میرے پروردگار آپ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا ہے، میں نے زکوٰۃ دی آپ کے لیے دی، خیرات کی آپ کے نام پر کی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلایا آپ کی رضا کے لیے کھلایا، پیاسوں کو پانی پلایا آپ کی رضا کے لیے پلایا، جو کھلاتا رہا جو پلاتا رہا جو لوگوں کی خدمت کرتا رہا، میرے پروردگار اپنے لیے نہیں کیا، اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اپنی شہرت کے لیے نہیں کیا، دکھلاوے کے لیے نہیں کیا، ریاکاری کے لیے نہیں کیا، میرے پروردگار زبان کی عبادت بھی آپ کے لیے لایا ہو، اپنی بدن کی عبادت بھی آپ کے لیے لایا ہو، اپنے مال کی عبادت بھی آپ ہی کے لیے لایا ہو۔ گویا یوں فرمانے لگے میرے پروردگار میری جان بھی آپ کے لیے، مال بھی آپ کے لیے۔ یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا تحیات للہ، پڑھتے ہو سارے، یاد ہے؟ پڑھا کرو، یہ وہاں کا تحفہ ہے، یہ ملاقات ہے محبوب کی، اپنے محبوب سے، اللہ کے نبی کی ملاقات ہے پروردگار سے، کہ ظاہر سی بات ہے کوئی میرا مہمان آئے گا تو کچھ تو لائے گا نا، سلام دعا تو کرے گا ہی، کچھ حال و احوال تو لے گا، کچھ دے گا، لیکن رب سے تو نہیں ہو سکتا یہ، رب سے تو اس کی شایان شان کام ہے، وہ کیا ہے کہ میری زندگی کا جو مقصد ہے میرے رب وہ آپ کے لیے ہے، میرا سب کچھ آپ کے لیے، زبان میری آپ کے لیے، میری بدنی عبادت، سارا جسم، جو بھی حج ہے عمرہ ہے دعوت و تبلیغ، جو کچھ بھی جہاں چلتا ہوں جاتا ہوں سب آپ کے لیے کرتا ہوں، اور میں جو مالی عبادت کرتا ہوں وہ بھی کس کے لیے کرتا ہوں؟ آپ کے لیے، میرا سب کچھ آپ کے لیے۔ تین چیزیں پروردگار عالم کے سامنے رکھی، فرمایا میری نماز آپ کے لیے، میری زبان کا بول بھی آپ کے لیے، میری مالی عبادت بھی آپ کے لیے ہے۔ تین باتیں عرض کی، پروردگار عالم نے بھی تین کا جواب تین ہی سے دیا، فرمایا میرے حبیب میرے لیے تین چیزیں لے کر آئے ہو، زبان کی عبادت لے کر آئے ہو، بدن کی عبادت لے کر آئے ہو، مالی عبادت بھی میرے لیے لے کر آئے ہو۔ فرمایا پھر سنیے، السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا سب سے پہلے سنیے میرے حبیب، السلام علیکہ، آپ پر بھی میرا سلام ہو، خود سلام بھیج رہا ہے، خود رحمت والا رحمت بھیج رہا ہے، فرمایا میرا سلام آپ پر ہو، السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی میری طرف سے آپ پر سلام ہے، ورحمت اللہ، میری رحمتیں آپ کے لیے ہے، آپ تو رحمت کا مرکز ہیں۔ گویا اللہ پاک نے فرمایا ہوگا میں نے تو آپ کو اپنی رحمت کا مرکز بنایا ہے، میں نے تو آپ کو اپنی رحمت کا نمونہ بنایا ہے۔ قرآن میں بھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
رحمۃ للعالمین۔ فرمایا میرے محبوب سلام بھی آپ کے لیے ہے، میری رحمت بھی آپ کے لیے ہے، وبرکاتہ آپ کو میں نے برکتوں والا بنایا ہے، آپ کا وجود بھی برکتوں والا، آپ کی زبان بھی برکتوں والی، آپ کے ہاتھ بھی برکتوں والے، آپ کا شہر بھی برکتوں والا، آپ کا نسب بھی برکتوں والا، آپ کا خاندان بھی برکتوں والا، آپ پر اترنے والا قرآن بھی برکتوں والا، ایمان لانے والوں پر بھی برکتیں ہوں گی۔ تین چیزیں اللہ پاک نے فرما دی، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تین چیزیں فرمائی، میرے حبیب کو تین تحفے خاص مل گئے، لیکن میرے محبوب کے چہرے پر اتنی شاید خوشی کے آثار نہیں آئے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کے لیے فرمایا آپ میری رحمت ہو، آپ پر میری برکت ہے، آپ پر میرا سلام ہے۔ میرے محبوب تو راضی اس وقت ہوتے ہیں جب امت کا نام بھی لیا جائے، امت کا ذکر بھی کیا جائے، امت کی بخشش کا وعدہ بھی کیا جائے۔ اللہ پاک تو جاننے والا ہے، پہلے اپنے حبیب کے بارے میں بتایا، پھر اپنے محبوب کی طرف دیکھ کے فرمایا ہوگا میرے محبوب پریشان نہ ہوئیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرمایا آپ پر بھی میرا سلام ہے، آپ پر ایمان لانے والوں پر بھی میرا سلام ہے، آپ پر بھی میری رحمت ہے، ایمان لانے والوں پر بھی رحمت ہے، آپ پر بھی میری طرف سے برکات کا نزول ہے، جو آپ پر ایمان لائے گا ان پر بھی میں اپنی برکتیں نازل کروں گا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صدقے ایمان لانے والوں کو بھی شامل فرما دیا۔ یہ پہلے تین جملے تو خاص میرے محبوب کے لیے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی، چونکہ ایہا النبی ہے بیچ میں، اے نبی جی یہ آپ کے لیے، ورحمت اللہ آپ کے لیے ہے، وبرکاتہ کس کے لیے؟ آپ کے لیے ہے، یہ تو آپ کے لیے ہے۔ یا اللہ میری امت کے لیے کیا؟ فرمایا آپ کی امت کے لیے بھی ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ کے ہر صالح امتی پر، ہر ایمان والے پر بھی آپ کے صدقے سب پر میری طرف سے رحمتیں ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کچھ گفتگو جو علماء نے ذکر کی ہے۔ آخری بات، کلام ہوا، بات چیت ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اپنے حبیب کو چونکہ بلایا ہے، جب باتیں ہو گئی تو جانے لگے، فرمایا میرے محبوب امت کے لیے تین خاص تحفے بھی لے جائیے۔ کتنے تحفے؟ بس نام یاد کیجئے، وقت ختم ہو گیا۔ تین تحفے بھی لے کر جائیے۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلا تحفہ یہ ہے کہ آپ کی امت کو 50 نمازیں ہیں۔ آپ نے مجھ سے ملاقات کی ہے، آپ کی امت بھی مجھ سے ملاقات کرے گی نماز کے ذریعے سے۔ جیسے میں نے آپ سے ملاقات کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے امتی میرے بندے وہ بھی مجھ سے ملیں، مجھ سے ملاقات کریں۔ یا اللہ وہ کیسے ہوگی؟ فرمایا آپ کی امت کو 50 نمازیں ہیں، نماز پڑھیں گے مجھ سے ملاقات ہوگی، مجھ سے ملنے کا ذریعہ ہے، مجھ سے لینے کا ذریعہ ہے، یہ میری ملاقات کا طریقہ ہے، یہ میری ملاقات کا کارڈ ہے، یہ میری ملاقات کا کوڈ ہے۔ جو آئے گا نماز پہ وہ سمجھے اپنے رب سے مل رہا ہے۔ آپ دیجئے ان کو 50 نمازیں ہیں، میری ملاقات ہے۔ یا اللہ اور فرمایا سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے آپ کی امت کے لیے، پڑھیں، اس میں بڑی زبردست قسم کی دعائیں ہیں۔ اللہ نے دعائیں دی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ۔ وقت نہیں ہے میں پورا بیان کروں، ایسی زبردست قسم کی دعائیں ہیں اس آخری رکوع میں۔ یا اللہ میری غلطیاں معاف فرما، مجھ پہ بوجھ مت ڈالنا، مجھے دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا کرنا، میری بھول چوک معاف کرنا۔ یہ ساری دعائیں سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں ہیں۔ فرمایا یہ میری طرف سے آپ کی امت کو تحفہ ہے، پڑھا کرے، جب اس کو پڑھے گا تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جو اس میں دعائیں ہیں وہ قبول ہوں گی، پڑھا کریں صبح شام بلا ناغہ پڑھا کریں۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع وہ ایسا ہی ہے، آپ نے اللہ سے دعائیں کر لی ہیں۔ تیسرا تحفہ فرمایا آپ کا جو بھی امتی شرک سے بچ کے آئے گا جنت پہنچانے کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ ایمان والے کو جنت، 50 نمازیں مل گئی، چھٹے آسمان پر آ رہے ہیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے، کیا لائے؟ 50 نماز۔ فرمایا کم کرا لیں، بہت زیادہ نہیں پڑھیں گے، جانتے تھے امت سے واسطہ پڑ چکا تھا، کیا کروں، جائیے کم کرائیے۔ واپس آئے، پروردگار کچھ کم، اللہ پاک نے 5 کم کر دی، 45، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، تقریباً 9 مرتبہ امت کی خاطر گئے۔ اپنے لیے 1 مرتبہ بھی نہیں جاتے کم کرانے کے لیے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی فرما چکے عرش پہ میرا تو سب کچھ آپ کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں جانا تھا، جانتے تھے کہ یہ پریشان ہوں گے۔ فرمایا چلے میرے محبوب، 45 معاف ہو گئی، 5 رہ گئی، 5 لے کر جا رہے۔ اب ایک بہت بڑی چیز ملی ہو، پھر اس میں سے کم ہو کر تھوڑی سی رہ جائے، پھر احساس مند ہو تو پھر تھوڑا سا دکھ تو لگتا ہے کہ 50 پڑھتے تو 50 کا ثواب ملتا، 50 کے حساب سے جنت پاتے، 50 کے حساب سے کامیابی ملتی، اتنی ہی نیکیاں ملتی۔ اب 5 پڑھیں گے، اب 5 کے حساب سے ملے گا۔ اللہ تو اب سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب جانے لگے میرے محبوب تو میرے رب نے فرمایا میرے حبیب پریشان نہ ہوئیے، پریشان کرنے کے لیے نہیں بلایا ہے، پریشانی تو دور کرنے کے لیے بلایا ہے، آپ کے دل کو سکون دینے کے لیے تو یہاں لایا گیا ہے آپ کو، پریشان نہ ہوئیے۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟